نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونبيه العظيم وخاتم النبيين إمام الأولين والآخرين محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله الراشدين والمهديين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة نجوم الهدى والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا. کوثر کثیر کی جمع اکثر، اکثر کی جمع کوثر، یعنی جمع الجمع ہے. یہ کثرت سے ہم نے عطا فرما دیا. ہر چیز آپ کو، جتنے انعامات ہم آپ کو عطا کیے، ہر چیز آپ کو کثرت سے عطا فرمائے ہیں. فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز ادا کریں، نماز عید ادا کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا. قربانی ذبح کرنے کا وقت 10 ذی الحجہ کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہے. فصلی لربک وانحر، پس آپ قربانی ادا کیجئے، نماز ادا کیجئے اور پھر قربانی ادا کریں. تو 10 ذی الحجہ کے دن نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. تو جو لوگ نام نہاد اہل حدیث بد مذہبوں کی تقلید میں 9 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی. وہ خلیج کی مثال گلف ممالک میں سعودی عرب، بحرین، قطر، دبئی اور ان ممالک میں چونکہ عید کل ہو چکی ہے، لہذا اس کی مثال رکھتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی کے لیے شرط ہے کہ نماز عید ادا کریں. فصلی لربک وانحر، پہلے نماز ادا کریں عید کی، اس کے بعد قربانی دیں. تو ایک دن پہلے قربانی دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ 10 ذی الحجہ کو آپ نماز سے قبل اگر آپ قربانی کریں تو وہ قربانی میں بھی شمار نہیں ہوگا. اور نماز عید کا وقت 1 یا 2 نیزوں کے برابر سورج کے بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے. یعنی اشراق کا جب وقت شروع ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے 25 منٹ کے بعد آپ جب عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک باقی رہتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے تک، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، زوال سے پہلے تک یہ وقت باقی رہتا ہے. اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور مکروہ وقت خارج ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے بمائے زائد تکبیرات کے. 6 زائد تکبیرات ہوں گے. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات. اور اس نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت. اذان اور اقامت فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، نفل نمازوں کے لیے، سنتوں کے لیے، واجبات کے لیے نہیں ہے. نماز تراویح کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی ہے، نماز وتر کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے. اور نماز جنازہ حالانکہ فرض کفایہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی اذان نہیں کہی جاتی ہے. نوافل تہجد کے لیے علیحدہ اذان اور نماز نہیں کہی جاتی ہے. تو عید کی نماز واجب ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اذان نہیں کہی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی.
اور اس نماز کا باجماعت ادا کرنا سنت ہے. اور تکبیر تحریمہ کے بعد زیر ناف ہاتھ باندھ لیں. پہلے آپ نیت کر لیں. نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ پیچھے اس امام کے. اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, پھر ناف کے اوپر باندھ لیں گے آپ. اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر 3 تکبیریں کہیں جائیں گی. ثنا پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ 3 تکبیریں کہیں گے. اللہ اکبر کہہ کے آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, پھر چھوڑ دیں آپ. پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ بھی آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں, پھر کانوں تک چھوڑ دیں. اور ہر تکبیر کے بعد 3 تسبیحات کا وقفہ کیا جائے, یعنی 3 تسبیح پڑھے اتنا آپ ٹھہرے جائیں, پھر ہاتھ باندھ لیں 3 تکبیرات ہونے کے بعد چوتھی تکبیر پر. پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد, یعنی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آہستہ پڑھے آپ. امام بھی آہستہ پڑھے گا. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر قرات کرے, اور بہتر یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی یہ سورت پڑھی جائے گی, یا سورہ غاشیہ تلاوت کی جائے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. تو پہلی رکعت ہو گئی کہ نیت کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیے اور 3 تکبیرات کہیں گے. چوتھی تکبیر پہ پھر آپ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی 1 سورہ پڑھا جائے گا اور یہ رکعت کی تکمیل ہوگی. یہ امام کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور دوسری رکعت میں قرات کے اختتام پر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے, امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے, کوئی سورت پڑھیں گے, اور رکوع میں جانے سے قبل تکبیرات زائدہ کہی جائیں گی. 3 تکبیر جو ہے وہ کہی جائیں گی, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, چھوڑتے چلے جائیں, اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع چلے جائیں. اور نماز سے فراغت کے بعد 2 خطبے دیے جائیں گے. جمعے کے طرح 2 خطبے ہوں گے عید کے بھی, جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے, اور عام مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کیا جائے, اور یوم آخرت سے ڈرایا جائے, اور دوران خطبہ یہ تکبیرات پڑھی جائیں. یہ عید کے لیے خصوصی تکبیرات ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس پلٹتے ہوئے بھی یہ تکبیرات پڑھی جائیں. ایک راستے سے جائیں آپ عیدگاہ اور دوسرے راستے سے گھر کو واپس آئیں, تو ہر وہ چیز جو ان تکبیرات کو سنے گی وہ قیامت کے دن تکبیرات پڑھنے والے کے ایمان کی شہادت دے گی. آپ جس راہ سے گزریں گے وہاں کی ساری مخلوق, شجر حجر درن چرن جو بھی ہے اس راہ میں وہ تمام آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے. بعد از نماز عید قربانی کا جانور ذبح کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز عید ادا کریں اور قربانی ذبح کریں. قربانی کا جانور نماز عید کے بعد دینا ہے. عید سے قبل اگر آپ دیا جائے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی, وہ آپ گھر والوں کے لیے گوشت کھانا ہے, وہ تو دوسرا بکرا ذبح کرنا ہوگا, دوسری قربانی دینا پڑے گا آپ کو. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم جس کام کو سب سے پہلے کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز عید پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے. نماز عید کے بعد قربانی کریں گے. تو جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا, اور جس نے پہلے ذبح کر لیا تو یہ وہ گوشت ہے جس کو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے, اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. قربانی کا جانور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ذبح کرنا سنت ہے,
اور جو اس کے مخالف عمل کرے تو اس کی وہ قربانی نہیں بلکہ وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر رکھا تھا، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو نماز عید کے بعد قربانی ادا کریں، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کھڑی ہو اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو۔ یعنی جس کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے، یہ تمام لوگ جو ہے قربانی کے جانور کو ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں، آپ ٹھہرے، سامنے ٹھہرے۔ جب قربانی ہوتی ہے تو سامنے ٹھہرے۔ گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ قربانی کے وقت سامنے ٹھہرا کریں، بستروں پہ نہ پڑی رہے۔ قربانی کے وقت سامنے ٹھہرنا چاہیے اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو۔ بے شک قربانی کے پہلے خون کے قطرے کے ساتھ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور سنو، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجے بڑھا کر تیرے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ تو جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، 70 ٹائمز اس کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ میزان میں رکھا جاتا ہے، وزن میں رکھ کے تولا جاتا ہے، نیکیوں میں شمار ہوتا ہے اتنا۔ یعنی یوں سمجھو کہ آپ ایک بکرا قربانی دے رہے ہیں تو اس کو 70 گنا زیادہ بولے تو ایک ہاتھی کے برابر وزن ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اجر صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ اس خیر کے اہل ہیں۔ یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام لوگوں کے لیے ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ اجر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کے لیے ہے، ساری امت کے لیے یہ اجر ہے۔ قربانی کا طریقہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ عید کی نماز ادا کرنے سے فارغ ہو جاتے تو 2 سیاہ سفید اور سنگ والے مینڈے منگواتے جن کی آنکھیں اور پاؤں سیاہ ہوتے، اور وہ سیاہی میں چلتے اور انہیں چت لٹا دیتے اور تیز چھری ہاتھ میں پکڑ لیتے اور اپنا دایاں قدم مبارک ان کے پہلوؤں پر رکھتے اور یہ پڑھتے۔ تو چھری تیز ہونی چاہیے، پانی پلایا جائے، گھاس کھلائی جائے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ قربانی کے جانور، ان کو مارا نہیں جانا چاہیے، اللہ کی نشانی ہے۔ تو قربانی کے جانور کو نہیں مارنا چاہیے، گھسیٹنا نہیں چاہیے اور تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اچھی گھاس کھلائیں، پانی پلائیں اور تیز چھری سے ذبح کریں تاکہ تکلیف نہ ہو، منہ چھری استعمال نہ کریں۔ اور ذبح کرنے سے پہلے یہ پڑھا کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وعلی ملت ابراہیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور چھری قربانی کے جانور کے حلق پر چلا دیتے اور اسے ذبح کر دیتے، پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرتے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چھری پھینک دو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرو۔ جس شخص نے یہ 2 رکعت نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو وہ مانگے گا۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم منک عنی وقاربی بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر قربانی کا جانور ذبح فرماتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پیر اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ سو قربانی کرنے کے لیے ایسا مینڈا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کرو،
میں نے اس کو تیز کیا، پھر آپ نے چھری لی، مینڈے کو پکڑا، اس کو لٹایا اور ذبح کرنے لگے، پھر فرمایا اللہ کے نام سے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو قبول فرما، پھر اس کی قربانی کی۔ اس حدیث مبارکہ سے 3 مسائل ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ وہ خون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، لہذا اپنے ہاتھ سے یہ خون بہانا مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو ذبح کرنے کی اجازت دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ سنگوں والے مینڈے کو ذبح کیا۔ اور تیسرے یہ بھی ثابت ہوا کہ گھر کا سربراہ اپنی طرف سے اور اپنے کنبے والوں کی طرف سے ایک قربانی کر سکتا ہے، ثواب میں سب برابر کے شریک ہوں گے، لیکن اگر صاحب استطاعت ہو تو ہر ایک الگ الگ قربانی کرے گا۔ اگر گھر کا ایک ہی فرد صاحب استطاعت ہے اور گھر کے دیگر افراد صاحب استطاعت نہیں ہے تو ایک قربانی کرے گا گھر کا جو فرد ہے، اور اگر تمام لوگ صاحب استطاعت ہیں، خواہ وہ گھر میں 10 افراد کیوں نہ ہو، 20 افراد کیوں نہ ہو، تمام بالغ افراد جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہے، ان کو قربانی کرنا ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوگی جو مسلمان ہو، مقیم ہو، آزاد ہو اور وہ نصاب کا مالک ہو۔ صاحب نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی نصاب ہوگا، یعنی نصاب کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت یا ان کے قیمت کے برابر کوئی دوسرا سامان ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو یہ صاحب نصاب ہے۔ قربانی کے جانور 4 قسم کے ہیں، یعنی ان 4 قسم کے جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ پہلے یہ کہ اونٹ جس کی عمر 5 سال یا اس سے زائد ہو، 5 سال کا اونٹ ہونا، 2 سال کا اونٹ، سال بھر کا اونٹ نہیں دے سکتے۔ گائے جس کی عمر پورے 2 سال ہو یا اس سے زائد ہو، چھوٹا بچڑا لے کے آ کے جو مشترکہ قربانی دیتے ہیں وہ لوگ چھوٹے چھوٹے 1-1 سال 8-8 مہینے بچڑے کی لے کے آ کے آپ کو سستے میں قربانی دیتے ہیں، یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر مشترکہ قربانی کر رہے ہیں تو جا کے ملاحظہ فرمائیں کہ یہ 2 سال کی گائے ہے یا نہیں ہے، 6 مہینے کا گائے یا چھوڑے پاڑے جو ہے بچڑے 1-1 سال کے بچڑے نحیف قسم کے، وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اونٹ 5 سال کا ہونا، اگر گائے کی قربانی ہو رہی تو اس کی عمر پورے 2 سال کی ہونا یا 2 سال سے زیادہ ہونا، لیکن 1.5 سال نحیف لاغر اس طرح کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھینس جس کی عمر 2 سال یا زیادہ ہو، بھینس کے لیے بھی یہ شرط ہے، بھینس کا بچڑے کو آپ نہیں دے سکتے، بھینس کے بچے کی قربانی چھوٹے سے سال بھر 6 مہینے کی نہیں دے سکتے، 2 سال ہونا۔ بھیڑ، دمبا یا بکری جب یہ 1-1 سال کے ہو چکے ہیں، البتہ دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور اس قسم کے 1 سال کے جانوروں میں کھڑا ہو تو وہ ان کے برابر ہو، بشرطے کہ 1 سال کا جانور اس قسم سے میسر نہ ہو تو جائز ہے۔ یعنی 6 مہینے کا اگر بکرا ہے، دمبا ہے، اور وہ 1 سال کے تمام میں اگر کھڑا کر دیا ہے تو ایک ہی سائز کا نظر آ رہا تو یہ جائز ہے۔ اونٹ، گائے اور بھینس میں 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ بھیڑ، بکری اور دمبا وغیرہ صرف ایک فرد کی طرف سے قربانی دیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی یہ عیوب ان جانوروں میں نہیں پائے جانا چاہیے۔ قربانی کا جانور ان تمام عیوب سے سلامت ہونا چاہیے۔ جب آپ جانور دیکھ رہے ہیں، اگر مشترکہ قربانی بھی دے رہے ہیں تو وہاں جا کر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کانا ہونا اور اس کا کانا ہونا ظاہر ہو، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کانا اگر ہے، وہ ایسا بیمار ہو جس کا مرض ظاہر ہو، وہ لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو تو یہ قربانی نہیں ہوگی اس جانوروں کی۔ وہ ایسا بوڑھا ہو جس کی ہڈیوں میں گدانا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔
وہ جانور جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو یا اس کا ایک سنگ ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اس کی ہڈی کے جوڑ تک نہ پہنچا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. وہ جانور جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں یا اس کا ایک کان مکمل کٹا ہو یا دمبے کی پیدائشی لاٹ نہ ہو یا اس کی پیدائشی دم نہ ہو یا اس کے دم تیسرے حصے سے زائد کشی ہو یا بکرے کا ایک تھن غائب ہو یا بھینس گائے اور اونٹنی وغیرہ کے 2 تھن نہ ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. وہ مقامات جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی جن مقامات پر عیدگاہ ہے شہر میں، ان مقامات پر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی ذبح کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 12ویں ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تو قربانی ذبح کرنا جائز ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک. لیکن پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے. اور ایسی بستی جہاں عید کی نماز ادا نہیں کی جاتی، گاؤں میں، قصبوں میں، وہاں طلوع شمس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے، اور رات کے وقت قربانی ذبح کرنا مکروہ ہے. اور قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے. ایک حصہ گھر میں استعمال کرے، ایک حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ اپنے دوست احباب کو پیش کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ قربانی ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے اپنے احباب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں اور سہیلیوں میں تقسیم فرماتے. تو اس طرح قربانی کا گوشت امیر و غریب اور سب کو دیا جاتا تھا. قربانی کا تمام گوشت صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، اور تمام گوشت اپنے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے. قربانی کا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں. افضل یہ ہے کہ تیسرا حصہ اپنے لیے مخصوص کر لے. قربانی کی کھال کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اسے خود بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کا مصلی یا مشکیزہ بنا لے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بنا کر استعمال کر لے، اور اسے صدقہ کرنا بھی جائز ہے. مثلا غربا اور مساکین میں تقسیم کرے یا دینی مدارس میں دے دے جن میں قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ علوم پڑھائے جاتے ہیں. اور ان مدارس میں عموماً غریب نادار قسم کے طلباء ہوتے ہیں، لیکن کھال فروخت کر کے اسی کی رقم قربانی دینے والے کے لیے اپنے مصرف میں لانا یا خرچ کر لینا جائز نہیں ہے. تو عموماً آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، خاندان کے غریب لوگوں میں دے دیں. آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ ان کو یہ قربانی کی کھال کی رقم دے دیں، آپ فروخت کر کے، یا قربانی چرم دے دیں آپ ان کو، قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، پڑوس میں، یا پھر دینی مدارس کے آپ حوالے کریں. اہل سنت والجماعت کے جو مدرسے ہیں تحقیق کر لیں پہلے، وہاں اس کے بعد ان مدارس کے حوالے کریں. ذبح کی یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے. اب جانور ذبح کر رہے ہیں، تمام چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں آپ کہ بہتا خون، انما حرم اللہ علیکم المیتہ والدم فرمایا گیا کہ بہتا ہوا خون جو ہے یہ آپ کھانا جائز نہیں ہے. اعلی تنازل یعنی سیکسول پارٹس جو جانور کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نہ استعمال کریں. کپورے جو ہے وہ استعمال نہ کریں. پاخانے کی جگہ مثانہ، پتا، غدود، یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے میں سے اعلی تنازل یعنی جو سیکسول پارٹس جو ہوتے ہیں بکرے کے، کپورے وپورے، تنازل، وہ تمام چیزیں جو ہے کپورے، پیشاب پاخانے کی جگہ، غدود، پتا، مثانہ اور خون کو مکروہ فرمایا ہے. یہ چیزیں استعمال نہ کریں. خون تو نص قطعی سے حرام ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر. یہ چیزیں حرام ہیں. اور باقی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں. شہروں میں کپوروں کا جو شوق سے استعمال کیا جاتا ہے یہ ارشاد نبوی سے انحراف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.